السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39، 40 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان 3 آیتوں میں جو پہلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 38 سورۃ المائدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ مرد چور ہو یا عورت چور ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے، اس کے ہاتھ کو کاٹ لو۔ والسارق مرد چور، والسارقۃ عورت چور، فاقطعوا ایدیہما اگر وہ چوری کریں تو ان کے ہاتھ کو کاٹ لو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے گناہ کی عبرت ناک سزا ہے جو انہوں نے کیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کاٹ لینے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، یہ حد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجرموں پر حد قائم ہوتا ہے اس میں سے ایک حد ہے چور کا ہاتھ کاٹنا۔ تو اس سلسلے میں سب سے اہم بات جو دھیان میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ہر سماج و معاشرے میں اس قانون کو لاگو نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس سماج و معاشرے کا کوئی امیر ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی خلیفہ ہو جو شرعی حکم کو اپنے سماج و معاشرے کے اندر، اپنے مملکت کے اندر قائم کرنے کی طاقت اور اہلیت رکھتا ہو، وہی حاکم فیصلہ کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ کسی بھی سماج و معاشرے میں کوئی چوری کر لے اور فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ حاکم وقت جو ہوگا اس کے زیر نگرانی اس سزا کو مقرر کیا جائے گا اور پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسری بات، چور کا جو ہاتھ کاٹا جائے گا وہ اتنا کاٹا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا یہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ کے نبی بنائے جانے کے زمانے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت ہے اس میں یہی سزا تھی۔ اسلام نے اس کو برقرار رکھا لیکن اس میں کچھ شرطوں کا اضافہ کر دیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں قرض کی، قسامہ، دیت وغیرہ کی جو معمولات جو ہیں جس طرح سے اس زمانے میں تھے، شریعت نے اس کو برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر جو کمی تھی اس کو پورا کر کے انسانی مصلحتوں اور انسانی مصلحت کے تقاضوں کے مطابق اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زمانہ جاہلیت میں ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا، زمانہ جاہلیت میں یہی معمول تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، شریعت نے اس کو برقرار رکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کب کاٹا جائے گا؟ اب چور کسی جگہ سے ایک چھوٹا موٹا سامان چورا کر کے لے گیا تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت فرمائی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری شریعت 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا نبی کا فرمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا کہ شریعت کے جو احکام نازل ہو رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کی شکل میں، ان آیتوں کی تفسیر، ان آیتوں کی توضیح مکمل طور پر لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیں۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ چور کا ہاتھ کب کاٹا جائے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الحدود باب قولہ تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، حدیث نمبر 6790 پر 6799 نمبر کی یہ حدیث صحیح البخاری کی، اور صحیح مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ چور کے اوپر لعنت فرمائے کہ وہ بیضہ چوراتا ہے، بیضہ، وہ بیضہ چوراتا ہے
اور اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جاتا ہے، وہ رسی چراتا ہے اور اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے، یہاں پر بیضہ سے مراد انڈا نہیں ہے، بلکہ بیضہ سے مراد مفسرین شارحین نے یہ کہا ہے کہ بیضہ سے مراد وہ لوہے کا خود ہے جس کو جنگوں میں پہنا جاتا تھا بچنے کے لیے، اوپر سے لوہے کا خود جو چہرے پہ لگایا جاتا تھا تاکہ تیر وغیرہ آ کر کے نہ لگے، وہ لوہے کا خود ہے یہاں پر بیضہ سے مراد۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6780 پر 9 یعنی 6789 نمبر کی روایت، اور صحیح مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، چور جب 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کا مال اگر چرا لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ 1/4 دینار، جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار کا جو لفظ کہا، اس زمانے میں 1 دینار جو ہوتا ہے وہ 12 درہم کا ہوتا تھا۔ کتنا کا ہوتا تھا؟ 12 درہم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1/4 دینار یا اس کی مالیت کا سامان اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الحدود کی ایک اور روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت سے کم پہ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی اگر وہ 1/4 دینار یا اس کے برابر کا سامان یا اس سے زیادہ کا سامان اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ صحیح البخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6790 پر 7 نمبر کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جس نے ایک ڈھال چرایا تھا، اور ڈھال کی قیمت کتنی تھی؟ 3 درہم۔ کتنی تھی؟ 3 درہم۔ اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جو حدیث جس میں 1/4 دینار اور یہ جو حدیث ہے جس میں 3 درہم، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے، کیونکہ میں نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں یہ فرمان جاری کیا تھا اس زمانے میں 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا۔ کتنا درہم کا ہوتا تھا؟ 12 درہم کا، اور اس کا 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ 3 درہم۔ 3 درہم ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو حدیثیں ہیں اس مسئلے میں بالکل دلیل کے اعتبار سے حتمی ہے کہ کوئی بھی چور اگر 1/4 دینار یا اس کے برابر کا مال یا اس سے زیادہ اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ امام عبد العزیز، لیث بن سعد، امام اوزاعی، امام شافعی اور بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ کوئی بھی چور اگر 1/4 دینار کے برابر یا اس کے زیادہ مالیت کا کوئی سامان اگر چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس سے کم میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ آج کے ڈیٹ میں اگر ہم 1/4 دینار کا اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو سونے کے حساب سے 1.0935 گرام، یہ اتنا ہوتا ہے اس کی مالیت۔ آج سونا دیکھ لیجئے، اس کی جو قیمت ہوگی اتنی چوری ہو، اگر اتنی چوری کرے گا یا اس سے زیادہ کرے گا اور اسلامی حکومت ہے تو اس چور کے ہاتھ کو کاٹا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بتلا دیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام ثوری رحمت اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی چور خالص 10 درہم چوری کرے گا تبھی اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا، وگرنہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن ان ائمہ کرام کا جو قول ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اور حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بالکل مردود ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ایک چور جب 1/4 دینار یعنی 1.0935 گرام سونے کی جو مالیت ہے، اس کی جو قیمت ہے، اتنا یا اس سے زیادہ اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، مرد ہو یا عورت چوری کرے تو ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ لو۔ کیوں کاٹ لو؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو
غیر کے مال کی طرف اٹھایا جس کے اوپر اس کا حق نہیں تھا، اس نے خیانت کرنے کی کوشش کی، تو جس ہاتھ نے خیانت کرنے کی کوشش کی اس ہاتھ کو عبرت کے طور پر اس کے ہاتھ کی توہین کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آگے سے چوری نہ ہو، کیونکہ چوری یہ بہت ہی بدترین جرم ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے میں غالب ہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور حکیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم، لیکن اگر کوئی آدمی چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اگر اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، اور اس میں اگر اس کی چوری واضح ہو جائے اور ثبوت مل جائے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، صرف توبہ کرنے سے کم نہیں چلے گا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کر لی، جن لوگوں کی چوری کی اس عورت نے، ان لوگوں نے اس کو دربار رسالت میں لے آئے اور کہا کہ اس عورت نے ہماری چوری کی ہے۔ عورت کے خاندان والے جو لوگ تھے وہ بھی آ گئے، کیونکہ ہماری خاندان کی عورت ہے جو پھنسی ہے، وہ بھی آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے بدلے میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس کے ہاتھ کو کاٹو، اقطعوا یدہا، اس کے ہاتھ کو کاٹو۔ ان کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم لوگ 500 دینار فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹو، لہذا اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حد تم کو لگی ہے، جو سزا تم کو ہوئی ہے اسلام کے حساب سے، اس سزا کے بعد تم بالکل اس طرح سے پاک ہو گئی ہو جس طرح سے تم اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، جس دن اس دن پاک تھی، بالکل ویسے ہی پاک ہو گئی ہو۔ اور راوی نے کہا کہ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو آدمی گناہ کے بعد توبہ کرے، فمن تاب من بعد ظلمه، گناہ کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، نیکوکار ہو جائے، نیکی کے کام کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو عورت چوری کی تھی یہ وہی عورت ہے، مخزومیہ عورت، جس کے بارے میں صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری کتاب الحدود، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، صحیح مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے امام زہری عروہ سے، اور وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ خاندان مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ قریش کے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ کب چوری کی تھی؟ جب غزوہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع سے اس عورت نے چوری کر لی۔ اب اس کے خاندان والے اور قریش کے لوگ ذرا پریشان ہوئے۔ کیوں پریشان ہوئے؟ کیونکہ یہ بڑے ذرا گھرانے کی عورت ہوتے ہیں نا، بڑے گھرانے، اس کو ذرا زیادہ لوگ بھاؤ دیتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو بھاؤ نہیں دیں گے، یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ تو ذرا بڑے گھرانے کی عورت ہے تو کیسے ہوگا، اتنے بڑے گھرانے کی عورت کا ہاتھ کیسے کٹ جائے گا؟ تو لوگوں نے مشورہ کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ کہا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں۔ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اور ادھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے گھرانے کی عورتیں دیکھ لی، ذرا سزے میں کچھ تخفیف ہو جائے، کچھ سوچیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حد میں تم جو ہے سفارش کر رہے ہو، اللہ نے جو حد قائم کر دیا خلی، اب اس میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اور غصہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تھا تو اس پر پردہ ڈالتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی گناہ کرتا تھا، کمزور آدمی، غریب آدمی، تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے، اس کے اوپر حد قائم کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے لقطعت یدہا، تو میں اس کے ہاتھ کاٹ لوں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس عورت نے اچھی توبہ کر لی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا
اچھی توبہ کی، اس کی شادی بھی ہوئی، اور پھر وہ کبھی کبھار آتی تھی تو میں اس کی ضروریات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بول دیا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو آدمی اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی بادشاہت ہے کا مطلب اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جو اس نے مقرر کیا ہے سزا، جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر اس سزا کو قائم کیا جائے گا، کیونکہ زمین اور آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور آگے فرمایا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔